بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں عمران خان کے گزشتہ رات کیے گئے ایک ایکس پوسٹ کے اوپر، جس میں انہیں عاصم منیر کو براہ راست پیغام دیا ہے۔ میں آپ کو یہ پوسٹ پڑھ کے سناتی ہوں۔ عمران خان کا جو بیان ہے اڈیالہ جیل سے جاری کیا گیا ہے، جس میں وہ عاصم منیر کو مخاطب کرتے ہیں۔ جو پہلا سنٹینس ہے وہ ہے: عاصم منیر میں طاقت کی بہت بھوک ہے، اسی لیے اس نے بدترین آمریت قائم کر رکھی ہے۔ مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے کی بجائے عاصم منیر کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ 9 مئی اسی نے کروائی جس نے CCTV فوٹیج چرائی۔ اس وقت 9 مئی عاصم منیر کی انشورنس پالیسی ہے۔ ملک میں ہائیبرڈ سسٹم نہیں، عاصم منیر کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے۔ اس لیے ٹرمپ نے شہباز شریف کی بجائے عاصم منیر کو بلایا۔ فسطائیت اور جبر میں تمام حد پار کرتے ہوئے میرے خاندان کے غیر سیاسی لوگوں کو بھی مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے دونوں بھانجوں شاہریز خان اور شیر شاہ کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے، حالانکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا بھانجا شاہریز خان، جو کہ ایک بہترین ایتھلیٹ ہے، اسے بھی اٹھا لیا گیا۔ مجھے مکمل طور پر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ 3 ماہ میں میری محض 3 ملاقاتیں کروائی گئی۔ میرے وکلاء اور اہل خانہ تک سے ملاقاتیں کئی ماہ تک روکی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ 8 ماہ سے بشریٰ بیگم کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ایسا سلوک عورتوں کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملا۔ یحییٰ خان نے بھی ایسا نہیں کیا۔ فیصل وابٹا، جو اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے، اس نے بشریٰ بیگم کے حوالے سے بیانات دیے کہ وہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں گی۔ بشریٰ بیگم پر دباؤ ڈالا گیا کہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں، مگر وہ میرے ساتھ کھڑی رہی۔ اس سے پہلے جب عاصم منیر کو DGISI کے عہدے سے ہٹایا تو اس نے زلفی بہاری کے ذریعے بشریٰ بیگم سے رابطے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی لیے آج ان کے ساتھ یہ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ان کو خراب حالت میں رکھے جانے پر کرنٹ لگ چکا ہے اور زخم ہو چکا ہے۔ ان کو استعمال کے لیے گندا پانی دیا جاتا ہے۔ ان پر ہر طرح کا ظلم جاری ہے۔ آگے جا کر وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ عاصم منیر کروا رہا ہے۔ اس میں نہ کوئی اخلاقیات ہے اور نہ ہی اسلام کی سمجھ ہے۔ عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں نہیں جھکوں گا، نہ اس ظلم کو قبول کروں گا۔ میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا۔ عاصم منیر پاکستان کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو محسن نقوی نے کرکٹ کے ساتھ کیا۔ پولیس کو تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں جرائم کی شرح بڑھ گئی ہے۔ ملک میں بے روزگاری عروج پر ہے۔ SIFC سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی، بلکہ عوام کے اعتماد اور قانون کی حکمرانی سے ٹھیک ہوتی ہے۔ ان چوروں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، جن کی ISI، کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ثبوت مجھے خود دیتی رہی ہے۔ جو شخص بھی تحریک انصاف چھوڑ دیتا ہے، اس کے سارے کیسز معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب بھی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، ججز کو ساتھ ملا کر ہی نظام پر قابو پایا جاتا ہے۔ اس وقت بے ضمیر ججز کی وجہ سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی مکمل ختم ہو چکی ہے۔ 26ویں آئین ترمیم کے بعد عدلیہ بالکل ہی غلام بن چکی ہے۔ بے ضمیر ججز انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے۔ اگر ہمارے ججز ضمیر کے ساتھ کام کرتے، پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیتے، ان کو خوف ہوتا کہ یوم محشر اللہ کو حساب دینا ہے، تو وہ یہ ظلم جو ہو رہا ہے یہ کبھی نہ ہوتا۔ اس ظلم اور ناانصافی میں یہ بے ضمیر ججز برابر کے مجرم ہیں۔ عمران خان کے اس بیان میں عاصم منیر کے لیے پیغام تو تھا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور کو بھی صوبے کی گورننس کے بارے میں اور حالات کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے جیل طلب کیا گیا۔ عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ جس طرح سے خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشن جاری ہے اور ساتھ میں ڈرون حملے جاری ہیں، تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، کیونکہ ان آپریشن سے امن نہیں قائم ہوتا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے افغان مہاجرین کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے اوپر بھی
اپنا بیان دیا کہ وہ ہمارے مسلم بھائی ہیں اور موجودہ صورتحال کے اوپر ان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی ہمارے ملک کو کافی زیادہ نقصان دے رہی ہے، جس کی وجہ سے میں نے بلین ٹری سونامی پروگرام شروع کیا تھا، کیونکہ یہ واحد حل ہے ماحولیاتی تبدیلی سے لڑنے کا، جو کہ ایک حقیقت ہے۔ پاکستان اس وقت جس طرح سے سیلاب کی نظر ہو چکا ہے، جس طرح سے سیلاب آ رہا ہے، پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے اوپر دنیا بھر میں بات کرے، دنیا بھر کے ممالک کو اس کے اوپر لائے تاکہ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچا جا سکے۔